آتے ہیں کہ فمسح رأسہ، اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدۃ، کہ اقبل بہما دونوں ہاتھوں سے انہوں نے یہاں سے شروع کیا اور پیچھے تک لے گئے گدی تک، پھر اس کو دوبارہ لے آئے یہاں تک۔ یہ طریقہ ہے مسح کا، سر کے مسح کا۔ پورا ہاتھ جو ہے گیلا کیا، ایک دفعہ یہاں رکھے انگلیاں شہادت کی اور یہاں سے مسح شروع کیا اور پھر پیچھے تک پہنچا کر گدی سے دوبارہ جو ہے یہاں تک لے آئے۔ بعض لوگ ایسے کرتے یہ طریقہ سنت رسول نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو لے جانا ہے گدی تک اور پھر واپسی لے آنا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر جو وضو کا طریقہ اور مسح کا طریقہ، اس سارے طریقے میں یہی طریقہ ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ترجمے کی کلاس ہوئی تھی، آج عمدۃ الاحکام کی۔ ایک دن ہماری ترجمے کی کلاس ہوتی ہے اور دوسرے دن ہماری حدیث کی کلاس ہوتی ہے۔ حدیث میں ہم نے پچھلے درس کے اندر درس میں ہم نے وضو کے حوالے سے حدیث پڑھی تھی۔ آج بھی وہی ہے، وضو کے حوالے سے سیدنا عمر بن یحییٰ المأذنی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی یحییٰ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہدت عمرو بن ابی حسن سأل عبداللہ بن زید، کہتے ہیں میں گیا عمر بن ابی حسن کے پاس، انہوں نے سوال کیا عبداللہ بن زید سے ان وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں۔ یہ عبداللہ بن زید کون تھا؟ صحابی رسول تھا۔ ان سے سوال کیا، اس نے ایک برتن جو ہے نا پانی کا منگوایا، فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ان کے لیے وضو کیا اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ فأکفأ علی یدیہ من الطور، تو انہوں نے کیا کیا؟ انڈیلا اس برتن کو انڈیلا، فأکفأ اپنے ہاتھوں پر انڈیلا، فغسل یدیہ ثلاثا اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ کو برتن کے اندر داخل کیا۔ یہ طور کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا برتن، طور چھوٹا برتن۔ بڑا برتن ہوگا اس کو انڈیلنے میں پریشانی ہوگی، بڑا برتن ہوگا جیسے بالٹی وغیرہ وہ انڈیل کر نہیں ہوتا، اس سے تو نکال کر ہی وضو کرتا ہے بندہ، لیکن چھوٹا برتن تھا اس لیے انڈیل دیا۔ جیسے آج کل تو نہیں، پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ اسٹیل وغیرہ کے لوٹے ملتے تھے وضو کے لیے، آج بھی بعض گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے آسانی سے وضو کیا جاتا تھا، ان کو انڈیل کر اور ان سے وضو کیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اسی طرح ایک برتن تھا جو چھوٹے سائز کا برتن۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر انہوں نے اس برتن کے اندر ہاتھ داخل کیا، یعنی اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ ہاتھ بھی داخل نہ ہو، یعنی یہ آج کل جیسے مگا وغیرہ ہوتا ہے اس جتنا برتن ہوگا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ داخل کیا اس میں، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، انہوں نے کلی کی اور استنشاق کیا، ناک کو جھاڑا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ اب یہی بات آ رہی ہے پہلے والی کہ 3 مرتبہ کیا، ساتھ ذکر کیا ہے تینوں چیزوں کا، یعنی ایک ہی چلو سے کلی بھی کر لی، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو صاف بھی کیا ایک ہی چلو سے، تو ایک چلو 3 مرتبہ بھر کر دونوں کام ایک ساتھ کیے، تو 3 مرتبہ ایسا کیا۔ ثم ادخل یدہ فغسل وجہہ ثلاثا، پھر اس کے اندر ہاتھ داخل کر کے اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ داخل کیا، فغسلہما مرتین الی المرفقین،
انہوں نے جو ہے کونیوں تک ہاتھ دھوئے، یعنی ہاتھوں کو دھویا کونیوں تک۔ پہلے تو ہاتھ دھوئے تھے شروع میں، پھر چہرہ دھویا، چہرے کے لیے ہاتھ داخل کیا، اب کونیوں تک دھونے کے لیے، بازو دھونے کے لیے دوبارہ ہاتھ داخل کیا، اور 2 مرتبہ انہوں نے کونیوں تک پانی پہنچایا، کونیاں دھوئی۔ ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر داخل کیا اپنے ہاتھ کو برتن میں، فمسح برأسہ، اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدۃ۔ اب یہاں پر طریقہ بتایا گیا ہے، وہ طریقہ کیا بتاتے ہیں کہ فمسح رأسہ، اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدۃ، کہ اقبل بہما، دونوں ہاتھوں سے انہوں نے یہاں سے شروع کیا اور پیچھے تک لے گئے، گدی تک، پھر اس کو دوبارہ لے آئے یہاں تک۔ یہ طریقہ ہے مسح کا، سر کے مسح کا۔ پورا ہاتھ جو ہے گیلا کیا، ایک دفعہ یہاں رکھے انگلیاں شہادت کی، اور یہاں سے مسح شروع کیا، اور پھر پیچھے تک پہنچا کر گدی سے دوبارہ جو ہے یہاں تک لے آئے۔ بعض لوگ ایسے کرتے، یہ طریقہ سنت رسول نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو لے جانا ہے گدی تک اور پھر واپسی لے آنا ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر جو وضو کا طریقہ اور مسح کا طریقہ ہے، اس سارے طریقے میں یہی طریقہ ہے، فاقبل بہما وادبر، کہ ہاتھوں کو لے گئے شروع سے، پیشانی سے لے گئے پیچھے تک، پھر واپسی لے آئے، نیچے سے نہیں گھمایا، نہ ہی گردن کا مسح کیا۔ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے۔ ثم، یہ ایک دفعہ مسح کیا، ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے، بخاری مسلم کی حدیث مکمل ہوئی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو پاؤں دھونے ہیں، کہاں تک دھونے ہیں؟ کعبین تک، ٹخنے کو کہتے ہیں کعبن، کعبین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیت سورۃ مائدہ کی مکمل جو وضو کے بارے میں ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں تک، تو یہ حد ہے، ٹخنوں سے نیچے جو ہے اگر گیلا نہیں ہوا تو پھر وضو صحیح نہیں ہوا، ٹخنوں سے اوپر اگر گیلا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ٹخنے گیلے ہونے چاہیے، یہاں تک یہ ایریا ہے پاؤں دھونے کا۔ یہاں پر جو ہے ایک روایت اور ہے وضو کے حوالے سے، اور بھی ہے لیکن طریقے کے حوالے سے ایک روایت ہے، ایک اور روایت میں الفاظ ہیں بدأ بمقدم رأسہ حتی ذهب بهما الی قفاہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا اپنے سر کے اگلے حصے سے۔ یہ جو ہے روایت جو ہے نا اسی طرح اس کا طریقہ واضح ہو رہا ہے کہ روایت میں بالکل وضاحت ہے کہ اگلے حصے سے شروع کیا، اس کو لے گئے گدی تک، ثم ردہما حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، پھر دوبارہ لے آئے اس جگہ تک جہاں سے شروع کیا تھا۔ اب یہاں سے شروع کیا اور پھر لے گئے پیچھے، پھر دوبارہ یہاں تک لے آئے پیشانی تک، یہ طریقہ ہے مسح کا۔ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ وفی روایت نے، ایک روایت میں آتا ہے اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء من فی طور من صفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے لیے ہم نے پانی نکالا فی طور من صفر، صفر کہتے ہیں تانبے کے برتن کو، کہ تانبے کا برتن تھا اس میں سے پانی نکالا۔ شبہ تست، انہوں نے طور کی ایک وضاحت کی ہے کہ تست، کہ ایسا برتن جو کھلا ہوتا ہے برتن، یعنی اوپر سے چوڑا نہیں ہوتا بلکہ نیچے سے جیسے تھال نما ہوتا ہے، اور یعنی چوڑا ہوتا ہے پورا، جو ہے نا چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اوپر سے پورا کھلا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طور، برتن، چھوٹا برتن۔ یہ حدیث کا آج درس ہوا ہمارا،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کا طریقہ ہم نے سیکھا، پہلے بھی سیکھا، آج بھی کچھ سیکھا۔ اب دوسرا سبق ہم پڑھتے ہیں مہر نبوت کا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے مہر نبوت۔ یہاں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سرکشی، تکبر اور بڑھ کر چلنے کو نہ پھیلنے دو۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تکبر کو، سرکشی کو، ان چیزوں کو پھیلنے نہ دو۔ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے جو دنیا میں بڑھ کر نہیں چلتے، یعنی تکبر کر کے نہیں چلتے۔ آج اصل میں آنکھ خراب ہو رہی ہے میری، اللہ خیر کرے۔ آپ طلباء سے دعا کی درخواست سے دعا کرنا کہ آنکھ میری سیٹ ہو جائے، کل جمعہ بھی ہے۔ اور فساد نہیں کرتے، اچھی عاقبت صرف متقین کی ہے، یعنی آخرت ان کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے آخرت میں کامیابی ان کے لیے ہے جو دنیا میں فخر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے، اچھی عاقبت ان کے لیے، اچھا بدلہ ان کے لیے ہے، متقین کے لیے۔ فرمایا جو بڑی بڑی حکومتیں تم کو ملیں گی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ آخری خطبے میں فرما رہے ہیں، مجھے ڈر نہیں رہا کہ تم مشرک بن جاؤ گے، یعنی آپ کی پیشن کو یہ کہ تم صحابہ میں سے کوئی مشرک نہیں بنے گا، لیکن ڈر یہ ہے کہ دنیا کی رغبت اور فتنہ میں پڑھ کر کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ۔ یعنی دنیا کی رغبت اور فتنہ بہت بڑا ہی ہے، دنیا کی محبت یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، جیسے پہلے امتیں ہلاک ہو گئیں۔ انتقال سے کچھ دن پہلے پھر سب مسلمانوں کو بلایا، یعنی یہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا۔ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حجۃ الوداع کا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے ایک مہینہ پہلے کا خطبہ تھا، وفات سے ایک مہینہ پہلے کا خطبہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن پہلے پھر سب مسلمانوں کو بلایا، انصار و مہاجرین کی بابت ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر کیا نصیحتیں فرمائی؟ انصار و مہاجرین کا خیال کرنا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی شخص کا حق مجھ پر ہو تو بتا دے۔ ایک نے کہا کہ حضور نے ایک مسکین کو مجھ سے 3 درہم دلائے تھے، وہ نہیں ملے۔ یہ درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ادا کر دیے۔ پھر جب بہت لوگوں کے حق میں دعائیں کی، یعنی یہ وفات سے صرف 3 دن پہلے کی بات ہے۔ بیماری کے دنوں میں فرمایا لوگوں، لونڈی غلام کی بابت خدا کو یاد رکھو، ان کو خوب پہناؤ، خوب کھلاؤ، یعنی ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔ لونڈی غلام کو کہتے ہیں، عورت غلام جو ہوتی ہے اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ نزع کی حالت میں فرمایا نماز نماز، لونڈی غلام کے حقوق۔ آخری لفظ جو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر فرمایا یہ تھے، اللہ برتری رفیق، الی رفیق الاعلیٰ۔ آپ کے الفاظ تھے الی رفیق الاعلیٰ، کہ اب میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، رفیق اعلیٰ کی طرف۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کہ جو پہلے کے ایام تھے، بیماری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی، اور 3 دن پہلے بھی نصیحتیں کی، 1 مہینہ پہلے بھی نصیحتیں کی، بہت ہی عام نصیحتیں۔ یہ حجۃ الوداع کو بھی لے لیں، ان سب خطبات کو بیان کیا جائے تو یہ ساری شریعت کا ایک خلاصہ بیان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ الفاظ، یہ نصیحتیں کی تھی۔ اب باب دوسرا شروع ہو رہا ہے، کنبہ کے حالات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حالات۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اقرا ہے۔
اقرا میں ہم نے ایک صفحہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد دوسرا صفحہ ہے هل هذه حدیقۃ، کیا یہ باغیچہ ہے؟ لا ما هذه حدیقۃ، نہیں یہ باغیچہ نہیں ہے، لکنھا مدرسۃ، بلکہ یہ کیا ہے؟ اسکول ہے۔ مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں، اور مدارس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو اسکول ہوتے ہیں سرکاری اسکول وغیرہ یا پرائیویٹ جتنے، ان کو مدرسہ ہی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو کہتے ہیں لا ما هذه حدیقۃ، یہ نہیں یہ باغیچہ نہیں ہے، لکنھا لیکن یہ مدرسۃ، یہ اسکول ہے۔ هل هذه حافلۃ، کیا یہ بس ہے؟ لا ما هذه حافلۃ، یہ بس نہیں ہے، لکنھا شاحنۃ، بلکہ یہ ٹرک ہے۔ ٹرک اور بس میں فرق ہوتا ہے، ٹرک سامان لوڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور بس لوگ جو ہے اس پر سواری کرتے ہیں۔ هل هذه طائرۃ، کیا یہ جہاز ہے؟ لا ما هذه طائرۃ لکنھا طیارۃ، یہ جہاز نہیں ہے بلکہ یہ پتنگ ہے۔ هل هذه طائرۃ، کیا یہ جہاز ہے؟ لا ما هذه طائرۃ لکنھا سیارۃ، یہ طائرہ، یہ جہاز نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ کار ہے۔ هل هذه مبرأۃ، کیا یہ شارپنر ہے؟ لا ما هذه مبرأۃ لکنھا ممحاۃ، یہ ربڑ ہے۔ هل هذه مسطرۃ، کیا یہ اسکیل ہے؟ لا ما هذه مسطرۃ لکنھا مبرأۃ، یہ نہیں ہے اسکیل بلکہ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ مبرأۃ، یہ شارپنر ہے۔ هل هذه روبیۃ، کیا یہ روپیہ ہے؟ لا ما هذه روبیۃ لکنھا بیسۃ، یہ روپیہ نہیں ہے بلکہ سکہ ہے۔ اگرچہ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے 1 روپیہ، لیکن 1 روپے کا سکہ ہے، یہ نوٹ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بیسۃ، یہ سکہ ہے 1 روپے کا۔ تو یہ ایک صفحہ ہم نے پڑھا، اس پر آپ غور کریں گے، بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے لغت عربی میں آسانی ہوگی۔ یہ خاص لغت عربی کے لیے کتاب رکھی گئی ہے تاکہ آہستہ آہستہ الفاظ آپ کو یاد ہوں، اس پر محنت کریں تو یاد بھی رہیں گے، اور پھر جو ہے آپ بول بھی سکتے ہیں۔ ہر زبان کو بولنے کے لیے اس کے الفاظ کا یاد ہونا ضروری ہے۔ مشکل الفاظ جتنے بھی ہوں وہ یاد ہوں تو بندہ بول سکتا ہے، اگر الفاظ کا معانی وغیرہ پتہ نہ ہو تو بول بھی نہیں سکتے۔ یہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ ضرب سے کیسے بنتا ہے، اجتنب سے کیسے بنتا ہے، یہ ہم نے لکھ کر بورڈ پر بھی بتلایا تھا۔ اب صاحب کتاب نے اس حوالے سے نظم بھی ایک لکھی ہے، نظم مصروں کی شکل میں، شعر کی شکل میں انہوں نے اس کا جو ہے قاعدہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، ماضی مجہول کا تم قاعدہ۔ یہ جو شعر اشعار ہیں، یہ اگر یاد کر لیں آپ تو پھر پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اشعار یاد کر لیں تو اشعار ہوتے ہیں مختصر، جب یہ آپ یاد کر لیں گے اشعار تو یہ پورا قاعدہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا جب اشعار پڑھ لیں گے۔ ویسے پورا قاعدہ کتنا ہے؟ پورا قاعدہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے آدھے صفحے کا پورا قاعدہ ہے، لیکن اشعار اگر آپ یاد کر لیں گے تو پھر وہ صفحہ آدھا یاد نہیں کرنا پڑے گا، اشعار میں یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ قاعدہ کیا ہے۔ غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، ماضی مجہول کا تم قاعدہ، صرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو۔ ماضی معروف ضرب، اس کا آخر کیا ہے؟ لام کلمہ بائے، فاعل کی نسبت سے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، تو لام کلمہ بائے، تو یہ ہے آخر ماضی معروف کا۔ کہتے ہیں ماضی معروف کا جو آخری حرف ہے اس کو ہمیشہ اپنی حالت پر چھوڑ دو، یعنی با پر اگر زبر ہے یا کوئی بھی لفظ ہے، سمیع ہے تو عین پر زبر ہے، اجتنب ہے تو با پر زبر ہے، اور نصر ہے تو را پر زبر ہے، تو یہ جو آخر میں جو بھی ہے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یعنی اس پر ہمیشہ زبر آئے گی، چاہے وہ آپ ماضی معروف بنا رہے ہو چاہے ماضی مجہول بنا رہے ہو، لیکن اس پر آخری حرف پر زبر آئے گی۔ پہلا آخر سے نہ ہو مکسور، گر زیر دے دو اس کو واجب جان کر۔ لام کلمہ کیا تھا؟ با، با سے پہلے کیا ہے؟ عین کلمہ،
ضربہ میں عین کلمہ کون سا ہے؟ را، آخر سے پہلے والا را ہے، ضربہ تو با سے پہلے را ہے، یہ عین کلمہ۔ اب کہتا ہے کہ آخر سے پہلے والے کو اگر زیر نہ ہو، مکسور نہ ہو، یعنی اگر زیر نہ ہو، اب ضربہ میں را جو ہے اس پر زبر ہے، زیر نہیں ہے، تو کہتا ہے اگر مکسور نہ ہو تو اس کو زیر دے دے واجب جان کر، کہتا ہے اس کو زیر دے دے واجب جان کر، یعنی یہ ضروری ہے زیر لگانا، اس سے بغیر ماضی مجہول نہیں بنے گا، اس کو زیر لگا دو۔ اب ضربہ میں جو آخری کلمہ تھا وہ اس پر با پر زبر رہی، اور جو اس سے پہلے والا عین کلمہ تھا وہ را ہے، را پر زیر لگا دیں گے تو ہو جائے گا ضریبہ، ابھی پورا مجہول نہیں بنا، ماضی مجہول پورا نہیں بنا، آگے پھر پڑھتے ہیں۔ پہلا آخر سے نہ ہو مکسور گر زیر دے دے اس کو واجب جان کر، ہم نے زیر لگا دی را کو۔ باقی جس حرف پر معروف کے فتحہ یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے۔ اب کہتا ہے کہ اس کے علاوہ آخری بات ہوگی کہ آخری اپنی حالت پر رہے گا، آخری سے پہلے والے پر زیر دیں گے، اس سے پہلے ایک ہو، دو ہو، تین ہو، جتنے بھی پیچھے ہوں چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساکن کے علاوہ حرف ساکن نہ ہو، زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی پیچھے ہو تو اس کو سب کو پیش دے دیں گے۔ اب ضربہ ہم نے ضربہ کا قاعدہ بنا رہا تھا، ضربہ سے ہم نے ضریبہ تک بنا دیا کہ با پر زبر آ گیا، را پر زیر آ گیا۔ اب تیسری بات کیا ہے کہ آخری سے جو پہلا ہے اس سے پہلے جتنے بھی ان کو زیر پیش دینا ہے، تو آخری سے پہلے را ہے، را سے پیچھے کتنے ہیں؟ صرف ضاد ہے، تو ضاد کو کیا کریں گے؟ پیش دے دیں گے ضمہ، تو ہو جائے گا ضریبہ، ضاد سے پہلے ضمہ آیا تو را سے پہلے ضمہ دیں گے، فا کلمے کو ضریبہ ہو جائے گا۔ اجتنبہ میں کیا تھا؟ اجتنبہ میں اجتنبہ بنایا، کیسے بنایا کہ اجتنبہ میں آخری حرف با تھا، اس کو بھی زبر آ گیا، آخری حرف سے پہلے کیا تھا؟ نون تھا، نون کو زیر دے دیا، اجتنبہ، نون کو زیر دے دیا۔ اس سے پہلے کتنے حرف تھے؟ تین، حمزہ، جیم، تا، یہ تین آخری دو سے پیچھے تین حرف تھے۔ اب تین میں سے جن پر حرکت ہو ان کو پیش دے دیں گے۔ حرکت کس پر ہے؟ حمزہ پر حرکت ہے، اس پر حمزہ پر زیر ہے، تا پر زبر ہے، جیم پر ساکن ہے، جیم کو پیش نہیں دیں گے کیونکہ ساکن ہے، باقی حمزہ اور تا جو ہے ان دونوں کو پیش دے دیں گے، ہو جائے گا اجتنبہ، اجتنبہ، یہ ماضی مجہول بن گیا ماضی معروف سے۔ آخر میں صاحب کتاب جو شعر کہتا ہے وہ کہتا ہے ماضی منفی بنانا ہو اگر ما لگا دو اس کے اول بے خطر، کہ اگر ماضی منفی بنانا ہے کہ یعنی ماضی زمانہ گزشتہ زمانے میں نہیں کیا، یہ ہے منفی، مثبت کا معنی نہیں، منفی چاہیے تو پھر شروع میں لگا دو ما بغیر کسی خطرے کے، ما لگا دو گے منفی کا معنی بن جائے گا۔ ما ضرب ہے، اس نے پچھلے زمانے میں نہیں کیا، گزشتہ زمانے میں نہیں کیا، نہیں مارا۔ ما سمیع، اس نے گزشتہ زمانے میں نہیں سنا۔ تو یہ اشعار تھے چند اسی قاعدے کے حوالے سے، تو ان کو اگر آپ یاد کر لیں، رٹا لگا لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو نظم ہے، نظم کا نام دیا ہوا ہے، یہ امتحان میں آ سکتی ہے کہ ماضی مجہول کے قاعدے کی نظم لکھو، تو پھر آپ کو یہ پوری لکھنی پڑے گی، اگر نہیں لکھیں گے تو آپ کے نمبر کم آئے گی۔ تو یہ نظم بھی یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں مستقل مزاجی سے سبق پڑھنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔